بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کا فقہ حنفی پہ ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو خون اور پیشاب کے ساتھ لکھنا جائے۔ یہ اعتراض اور بڑا معروف اعتراض ہے۔ عبارت کیا ہے؟ شامیہ میں ہے، لو ضعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء وبالبول ايسر۔ اگر اس شخص کو نکسیر آئی، ناک میں خون آ گیا اور اس نے اپنی پیشانی پر خون کے ساتھ سورۃ الفاتحہ لکھ دی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ عمل کرنا جائز۔ اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں الیاس باللہ سورۃ الفاتحہ کو خون کے ساتھ لکھنا اور پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز۔ اب بظاہر ایک بندہ جب یہ بات سنے گا تو سخت پریشان ہوگا کہ فقہ حنفی کتنی گندی اور کتنی غلیظ ہے، اور دیکھو تعجب ہوگا۔ اس کا جواب سماعت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں بغیر طہارت کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں قرآن کریم کو خون کے ساتھ لکھنا کیسے جائے گا؟ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے بدائع الصنائع میں، لا يجوز لمحدث اداء الصلاة لفقد شرط جوازها وهو الوضوء ولا مس مصحف من غیر خلاف، کہ بغیر طہارت کے قرآن کریم کو بغیر خلاف کے چھونا جائز نہیں۔ تو جس فقہ میں قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہ ہو، اس فقہ میں قرآن کریم کو خون اور پیشاب سے لکھنا کیسے جائز ہو؟ یعنی انسان کو تعجب ہوتا ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایک ضابطہ سمجھیں اور ضابطے کے بعد فقہ حنفی کا یہ مسئلہ سمجھیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ وہ امور جو حرام ہیں، خواہ وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، حالت اکراہ اور حالت اضطرار میں قابل مواخذہ نہیں رہتے۔ وہ امور جو حرام ہیں، خواہ وہ اقوال ہوں یا افعال، یعنی بعض اقوال اور بعض افعال ایسے ہیں جو حرام ہیں، لیکن جب انسان مکرہ مجبور ہو جائے اور اس کی اضطرار کی حالت ہو، اس وقت ان اقوال کو زبان سے ادا کر لے یا افعال کو عمل سے، افعال کو اپنے جسم سے کر لے، تو یہ قابل مواخذہ نہیں، اس کی شرعاً گنجائش ہوتی ہے۔ پہلے اقوال کی مثال سمجھیں، پھر افعال کی مثال سمجھیں۔ قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اگر کسی انسان کا دل مطمئن ہو، دل میں ایمان موجود ہو اور مجبور ہو کر زبان سے کلمہ کفر ادا کر لے تو ایسے انسان کے لیے گنجائش ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے زبان سے جملہ کو ورنہ تمہیں گولی مار دوں گا، تو گولی سے بچنے کے لیے ایسی بات کیا لے، جان بچانے کے لیے اپنی بات کیا لے، اور وہ بھی زبان سے کہ دل میں کفر نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش موجود ہے۔ افعال کی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو شخص مجبور ہو کر، جو اوپر حرام چیزیں مذکور ہیں، ان میں سے کوئی چیز کھا لے دو شرطوں کے ساتھ، ایک اس حرام کی چیز کھانے سے لذت مقصود نہ ہو، نمبر دو اس حرام کی چیز کھانے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی بقدر ضرورت کھائے اور ضرورت کی وجہ سے کھائے، بس ضرورت کی وجہ سے اور بقدر ضرورت کھائے، تو ایسے آدمی پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، اللہ رحم کرنے والے۔ یہ بات سمجھیں۔ اب اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ حرام چیز کو کھانا یہ حلال ہے، لیکن عملاً اعتقاداً اب بھی حرام ہے۔ حرام کا اعتقاد رکھ کے کھائے تو پھر کھانا حلال ہے، عقلاً یہ اس کو عملاً کھانا حلال ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ فلا اسم علیہ، گناہ نہیں، اور اعتقاداً حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ اگر یہ حرام نہ ہوتا تو پھر غفور کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی اعتقاداً حرام ہے،
اللہ معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عملاً جو حلال ہے فلا اسم علیہ، تو اعتقاد حرام کا رکھے اور پھر کھا لے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو وہ امور جو اقوال یا افعال ہوں، انسان حالت اکراہ یا حالت اضطرار میں اس کو انجام دے تو اس میں گنجائش موجود ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو ہے ضابطہ۔ اب مسئلہ سمجھیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں مسئلہ لکھا ہے، اختلف فی التداوی بالمحرم، حرام چیز کے ساتھ علاج کرانا جائز ہے یا علاج کرانا جائز نہیں، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حرام چیز سے علاج کرانا جائز ہے یا علاج کرانا جائز نہیں، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ آگے فرماتے ہیں بظاہر المذہب المنع، اور فقہ حنفی میں جو حنفیہ کا ظاہر مذہب یہ امام صاحب کا مسلک وہ یہ ہے کہ حرام چیز سے علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ شرح الہدایہ کے حوالہ سے بات لکھی ہے، یجوز ان علم فیہ شفاء ولم یعلم دواء آخر، اور اگر بیمار آدمی کو پورا یقین ہو اس حرام چیز کے کھانے سے شفا مل جائے گی اور اس کے علاوہ اور کوئی دوا اس کے علم میں نہ ہو، تو اس حرام سے علاج کرانے کی گنجائش ہے۔ پھر حرام سے علاج کرانے کی گنجائش ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ کیا بنوایا؟ حرام چیز سے علاج کرانا جائز ہے یعنی اس میں فقہاء کا اور حنفیہ کا ظاہر مذہب کیا ہے کہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور اگر آدمی کو شفا کا یقین ہو، اب یقین کا مطلب وہی سے نہیں ہے، انسان کو عادت سے گنجائش اندازہ ہے کہ اس کے اندر شفا مل جائے گی اور دوسری دعا بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس سے اس صورت میں علاج کرانے کی گنجائش موجود ہے۔ کیوں؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس میں دلیل موجود ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ تو حضرت علامہ شامی نے مسئلہ بیان کیا۔ اس میں تھوڑا سا اشکال سمجھیں۔ اشکال یہ ہے کہ دونوں اقوال میں بظاہر تعارض ہے۔ پہلے فرمایا کہ علاج کرانا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اور اب کیا فرمایا؟ اگر شفا کا یقین ہو دوسری دوا نہ ہو تو پھر گنجائش ہے۔ تو پہلے فرمایا جائز نہیں ہے، اب فرماتے ہیں جائز ہے، بظاہر تعارض ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدم جواز ہے حالت اختیار میں اور جواز ہے حالت اضطرار میں۔ جو اس بھی خود امام شامیہ فرماتے ہیں بظاہر المذہب المنع محمول علی المظنون کما علمت، یہ جو ہم نے کہا نا کہ علاج کرانا ناجائز، اس کی وجہ کہ جب اس کے اندر شفا مظنون گمان کے درجے میں ہو، وہم کے درجے میں ہو، یقین نہ ہو، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر شفا کا یقین ہو اور باقی دوا نہ ہو تو پھر علاج کرانا تو منع اور حالت میں ہے اور جواز ہے اور حالت میں ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ثانی یہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ جو امام صاحب کا آپ نے کہا کہ مذہب ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کے خلاف آپ نے کہا دوسرا جو قول اگر شفا کا یقین ہو تو پھر گنجائش ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ کیوں؟ حدیث مبارک میں ہے السنن الکبریٰ للبیہقی باب النہی عن التداوی بالمسکر، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہیں ان میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ تو جب حرام چیز میں خدا نے شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر شفا کا یقین ہو کیسے سکتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جب حرام چیز میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں ان عالم فیہ شفا؟ اگر اس میں شفا کا یقین ہو تو جائز ہے اور اگر شفا کا یقین ہو تو جائز نہیں ہے۔ جب اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے حرام چیز میں تو پھر حرام چیز میں شفا ہو کیسے سکتی ہے؟ بظاہر تعارض ہوا۔ حدیث مبارک کا امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کا آپس میں تعارض ہے۔ ہم نے کہا تعارض کے لیے وحدات ثمانیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ 8 چیزیں ہوں تو تعارض ہوتا ہے، اگر ان 8 میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر تعارض نہیں ہوتا۔ در تناقض حشت وحدت شرط کا، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافہ جزء و کل،
قوت و فیلس در آخر زمان، یہ 8 چیزیں ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک وحدت زمان، دونوں چیزوں کا زمانہ ایک ہو تو تعارض ہوتا ہے، اور اگر زمانہ بدل جائے تو پھر تعارض نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث کا تعلق حالت اختیار کے ساتھ اور امام صاحب کا قول ہے حالت اضطرار کے ساتھ۔ اضطرار اور حالت ہوتی ہے، اختیار کی حالت اور ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ کہے علاج کرانا چاہیے اور مراد یہ ہو کہ بیماری کی حالت میں علاج کرانا چاہیے، اور دوسرا کہتے ہیں علاج نہیں کرانا چاہیے اور مراد یہ ہو کہ حالت صحت میں علاج نہیں کرانا چاہیے۔ اب ان دونوں میں کیا تعارض ہے؟ حالت صحت میں علاج کرانا چاہیے اور حالت بیماری میں علاج نہیں کرانا چاہیے، تو اس میں تو کوئی تعارض نہیں ہے نا۔ تعارض تب ہوگا جب ایک آدمی کہتے ہیں حالت صحت میں علاج کرانا چاہیے، دوسرا کہتے ہیں حالت صحت میں علاج نہیں کرانا چاہیے، اب تو تعارض ہوگا۔ تو ویسے جب زمانہ بدل جائے گا پھر تعارض نہیں ہوگا۔ لیکن اس پر بھی ایک چھوٹا سا اشکال موجود ہے، اس پر بھی وہ چھوٹا سا اشکال کیا ہے؟ حدیث مبارک میں تو مطلق ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ حدیث تو مطلق ہے، نہ حالت اختیار میں شفا ہے نہ حالت اس طرح، مطلق ہے نا۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں اگر اس میں شفا کا یقین ہو تو مسئلہ اور ہے، اور اگر شفا کا یقین نہ ہو تو مسئلہ اور ہے۔ تو ٹھیک ہے، حدیث کا تعارض ایک حالت میں تو ہو گیا نا، حالت اضطرار میں تعارض ہو گیا نا۔ حدیث تو مطلق ہے، حالت اختیار ہو یا حالت اضطرار ہو، حرام چیز کے اندر شفا کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، حالت اختیار میں تو علاج نہ کریں شفا نہیں ہے، اس کا تعارض نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں گنجائش ہے۔ تو حالت اضطرار کا اور اس حدیث کا تعارض تو ہو گیا نا، ایک درجے میں تعارض تو پھر بھی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام نہیں کیا، بلکہ آیت اور حدیث کو سامنے رکھا ہے۔ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جب حالت اضطرار آ گئی اب حرام رہا ہی نہیں، اب حرام رہا ہی، اب کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ تو امام صاحب فرما رہے ہیں نا کہ جب حرام ہو تو پھر حالت اضطرار میں جائز ہے، تو جب حالت اضطرار آ گئی تب تو حرام رہا ہی نہیں نا، ویسے ہی حلال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیز حرام ہے اس میں شفا نہیں ہے، لیکن جو چیز جب تک حرام ہے نا، جب اس کی حرمت ختم ہو گئی، علت ہو گئی، اب پتہ ہے اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی۔ تو جب چیز حرام ہوگی تو ہم بھی شفا نہیں مان رہے، حالت اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے، اب تو اس میں شفا ماننی چاہیے نا۔ اس لیے حدیث کا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں امام صاحب کی فقاہت، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری۔ جب اللہ پاک کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمائے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فہم عطا فرمائی۔ اب ذرا اصل مسئلہ سمجھیں، اصل مسئلہ کیا تھا؟ تو اصول ذہن میں آ گیا نا، اب اصل مسئلہ سمجھیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کو کسی نے نکسیر پھوٹی اور سورۃ الفاتحہ خون کے ساتھ یا بول کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ اپنی پیشانی پر لکھے تو کہتے ہیں جائز ہے، یہ فقہ حنفی میں لکھا ہے۔ ہم نے کہا جب آدھی عبارت پڑھیں گے تو نتیجہ اور ہوگا، اور جب فقہ حنفی کی پوری عبارت کریں گے پھر نتیجہ اور ہوگا۔ اس عبارت میں اس کا جواز نہیں بتا رہے، بلکہ اس عبارت میں اس کا عدم جواز بتا رہے۔ اس میں یہ نہیں بتا رہے جائز ہے، اس میں بتا رہے ہیں ناجائز ہے۔ کیوں؟ آگے لکھا ہے، پوری عبارت ذرا سمجھیں۔ لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا، اگر کسی شخص کی نکسیر پھوٹی اور اس نے اپنی پیشانی پر سورۃ الفاتحہ خون یا پیشاب کے ساتھ لکھی تو شفا حاصل کرنے کے لیے جائز ہے۔ آگے ان علم فیہ شفاء لا باس بہ لکن لم ينقل، اگر اس میں شفا کا یقین ہو تو پھر تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شفا کا ہونا معلوم ہی نہیں ہے، لہذا جائز کیسے ہوگا؟ لہذا جائز، وہ تو بتا رہے ہیں کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ میں لکھوں گا تو مجھے شفا ملے گی اور اس کے علاوہ نکسیر کی اور کوئی دوا ہو ہی نہ، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو شفا کا ہونا معلوم ہے ہی نہیں، تو جائز ہوگا کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فاتحہ کا بول کے ساتھ لکھنا جائز ہوگا کب؟
جب یہ معلوم کہ اس میں شفا ہے اور کوئی دوا، تو اس میں شفا کا ہونا معلوم، لیکن اس میں شفا کا ہونا معلوم نہیں ہے، تو اسے کیا ثابت ہوا؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کو ہم عوام کو یوں سمجھائیں گے نا، لیکن علماء کی زبان میں کہتے ہیں ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتی ہے نحو میں، اور منطق میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مقدم اور ایک ہوتی ہے تالی۔ شرط اور جزا کو منطق مقدم اور تالی کہتے ہیں نا۔ اگر مقدم اور تالی میں نسبت ہو تساوی کی، برابری کی، شرط اور جزا میں نسبت ہو تساوی کی، تو سلب مقدم یہ سلب تالی کو مستلزم ہے، سلب شرط یہ سلب جزا کو مستلزم ہے۔ شرط نہیں ہوگی تو جزا بھی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ان کانت الشمس فالنہار، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہوا تو دن موجود ہوگا۔ اب سورج کے طلوع ہونے اور دن کے موجود ہونے میں نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج نکل آئے اور دن نہ ہو اور رات ہو، اور ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ دن ہو اور سورج نکلا ہوا نہ ہو، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے سورج کا نکلنا اور ایک ہوتا ہے نکلے ہوئے سورج کا نظر نہ آنا۔ نظر نہ آنا اور بات ہوتی ہے، اور سورج کا نہ نکلا ہوا ہونا اور بات ہوتی ہے۔ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، آگے ہم کہتے ہیں لیکن الشمس لیست بطالعۃ، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، لیکن سورج طلوع نہیں ہوا تو آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالنہار لیس بموجود، دن موجود ہی نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر اس میں شفا کا یقین ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن لم ينقل، لیکن اس میں شفا کا ہونا معلوم نہیں ہے، تو لہذا لا باس ختم ہو گیا، اب ہوگا باس بھی۔ اب یہ نہیں کہ کوئی حرج نہیں، اب اس میں حرج ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ان علم فیہ شفاء، یہ کیا ہے؟ شرط، لا باس بھی کیا ہے؟ جزا، اور لیکن لم ينقل جب شرط نہیں ہے تو پھر جزا بھی نہیں ہے۔ اگر شفا کا ہونا یقینی ہو تو گنجائش ہے، حرج نہیں ہے، لیکن جب شفا کا ہونا معلوم ہی نہیں ہے تو پھر حرج ہے اور گنجائش لکھنے کی موجود نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس پہ ایک چھوٹا سا سوال سمجھ۔ سوال کیا ہے؟ عبارت ہے ان علم فیہ شفاء لا باس بہ، تو شرط ان علم ہے یا ان نقلہ ہے؟ شرط ان علم ہے یا ان نقلہ؟ ان علم شرط ہے، اگر اس میں شفا کا ہونا معلوم ہو تو حرج نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے کہا لیکن لم ينقل، تو نفی علم کی ہے، نفی نقل کی ہے۔ آپ نے کہا جب شرط کی نفی ہو تو جزا کی نفی ہوگی، لیکن یہاں شرط اور ہے، اس کی نفی نہیں ہے، اور جس کی نفی ہے وہ شرط نہیں ہے۔ نفی ہے منقول ہونے کی، اور شرط ہے معلوم ہو۔ شرط ہے معلوم ہو اور نفی کس کی ہے؟ منقول کی۔ تو شرط معلوم ہے اور نہیں، نفی ہے منقول کی، جو شرط ہے اس کی نفی نہیں ہے اور جس کی نفی ہے وہ شرط نہیں ہے۔ سوال ذہن میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتابت بالدم کا موجب شفا ہونا یا نہ ہونا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو اگر خون سے لکھیں اس سے شفا ہوگی یا نہیں ہوگی، کتابت بالدم کا موجب شفا ہونا یا نہ ہونا، ہم کہتے ہیں نہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے نہ طب سے۔ یہ عقلی چیز تو ہے نہیں کہ عقل سے معلوم ہو، اور طب سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طب میں ادویات کی تاثیر سے بحث ہوتی ہے، عملیات کی تعبیر سے بحث نہیں ہوتی۔ طب میں بحث کیسے ہوتی ہے؟ ادویات کی تاثیر سے بحث ہوتی ہے، عملیات کی تاثیر سے بحث نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ عملیات کا ہے، ادویات کا ہے، اور طب میں بحث ادویات سے ہوتی ہے، عملیات سے۔ تو یہ عملیات کا مسئلہ ہے، نہ تو عقلیات کا ہے کہ عقل سے معلوم ہو، نہ ادویات کا ہے طب سے معلوم ہو۔ یہ مسئلہ ہے عملیات کا، یہ معلوم ہوگا شریعت سے۔ معلوم کیسے ہوگا؟ اور شریعت ایک نقلی چیز ہے نا، شریعت ایک، اور شریعت کی بات منقول نہیں ہے، جب منقول نہیں ہے تو پھر معلوم ہی نہیں ہے۔ جو آپ سمجھ آ گیا؟ بھئی کتابت بالدم کا موجب شفا ہونا یا نہ ہونا، یہ معلوم عقل سے ہوگا، عقل سے ہوگا جب مسئلہ عقلیات کا ہو۔ طب سے معلوم ہوگا، طب سے معلوم تب ہوگا جب مسئلہ ادویات کا ہو۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟
عملیات کا، تو عمل کا مسئلہ کس سے معلوم ہوگا؟ شریعت سے نا، اور شریعت میں اس کا موجب شفا ہونا منقول نہیں ہے۔ شریعت تو نقلی چیز ہے نا، جب منقول نہیں ہے تو پھر معلوم بھی نہیں ہے۔ تو لیکن لم ينقل کہہ کے یہ نفی علم کی ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ نہ یہاں علم عقلی ہے نہ علم طبی ہے، بلکہ اس مراد علم شرعی۔ ان علم سے مراد کیا ہے؟ علم شرعی ہے، اور وہ چونکہ معلوم نہیں ہے لہذا اسے رد کرنا جائز بھی نہیں۔ تو فقہاء نے جواز بتایا، عدم جواز بتایا۔ اب بتاؤ یہ کتنا باریک اور دقیق مسئلہ ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے غیر مقلد کی عقل نہیں چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے فقیہ کا ذوق چاہیے، فقیہ کا ذوق چاہیے۔ بعض باتیں عقل سے کم سمجھ آتی ہے، ذوق سے جلدی سمجھ آتی ہے، اور فقیہ ہوتا ہے جسے اللہ عقل بھی عطا فرماتا ہے اور جسے اللہ ذوق بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ذوق وہ نہیں جو لاہور والا بڑے بازوق لوگ ہیں، یہ وہ ذوق نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ سڑک جو بھی سڑک سے گزرے یہ بڑے بازوق ہیں، یہ وہ بازوق نہیں ہے، یہ ذوق اور ہے۔ دوسری بات ہم کیا ہے، غیر مقلدین کو یہ اعتراض کرتے ہوئے کچھ خیال کرنا چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے۔ غیر مقلدین کو اعتراض کرنا زیب دیتا نہیں۔ کیوں؟ بھئی یہ تو ان کے ہاں مسئلہ ہے کہ جن کے ہاں خون نہ پاک ہو، اور جن کے ہاں خون ہی پاک ہو ان سے فاتحہ لکھنے میں کیا حرج ہوگا؟ یہ ان کو تو مسئلہ بیان کرتے زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں والمنی طاہر وغسلہ وفرق الیابس اولا منہ ازکا واولا وکذالک الدم غیر دم الحیض، حیض کے خون کے علاوہ باقی خون ویسے ہی پاک ہے، تو جب پاک ہے تو اسے لکھنے میں حرج کیا ہوگا؟ چلو آپ بے ادبی تو کہہ سکتے ہیں لیکن گناہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ تو عجیب بات ہے کہ اعتراض آپ کرتے ہیں جبکہ کم از کم آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ حنفیہ کے ہاں بغیر طہارت کے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں نواب نور الحسن خان عرف الجادی میں لکھتے ہیں محدثنا مس مصحف جائز باشد، بے وضو آدمی کے لیے قرآن کریم کو چھونا جائز ہے۔ ہمارے ہاں بے وضو کو قرآن چھونا جائز نہیں ہے، آپ کے چھونا جائز ہے۔ ہمارے یہاں خون ناپاک ہے، آپ کے دم حیض کے باقی خون پاک ہے۔ تو اعتراض ان فقہاء پر نہ کریں جو خون کو بھی ناپاک کہتے ہیں اور بغیر طہارت کے قرآن کے چھونے کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ مسئلہ سمجھنا چاہیے اور بغیر سمجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا